کیا اب عرب اپنے علاقوں سے باہر بھی غیروں کی لڑائیاں لڑنے لگیں گے؟ ایسا ہی نظر آ رہا ہے یوکرین میں، جہاں بتایا جا رہا ہے کہ روس نے جنگ میں شامی لڑاکوں کو، جنہیں رضاکار کہا جا رہا ہے، یوکرین کے خلاف میدان میں اتار دیا ہے۔ دوسری طرف یہ بھی دعویٰ ہے کہ یوکرین کی طرف سے یورپی ممالک کے شہری بھی جنگ لڑ رہے ہیں۔ آج سوموار کا دن اور مارچ کی 14 تاریخ ہے۔ عرب دیش کے سننے والوں کو فیض الحق کا سلام۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جب روس نے یوکرین پر حملہ کیا تھا تو شامیوں کی خوشی کی انتہا نہیں رہی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ اس کے بعد روس کے خلاف دنیا بھر میں اقتصادی پابندیاں عائد کر دی گئیں، جسے تیسری جنگ عظیم بتایا جا رہا ہے، لیکن یہ جنگ اکنامک مینز یا اقتصادی طریقے سے لڑی جا رہی ہے۔ ان پابندیوں کی وجہ سے روس دنیا میں قریب تنہا پڑتا نظر آ رہا ہے۔ شامیوں کی خوشی کی وجہ یہ ہے کہ شام کے صدر بشار الاسد نے روس کے ذریعہ ہی شامیوں کے انقلاب کو کچلا اور ملک کے بڑے حصے کو ملبے میں تبدیل کر دیا۔ ملک کی بڑی آبادی نے دنیا بھر میں پناہ لی، لاکھوں لوگ مارے گئے اور بے گھر ہوئے۔ روس نے بشار الاسد حکومت کے ساتھ ملک کے بڑے حصوں پر قبضہ کرنے کے بعد اعلان کیا کہ اگر روس نہ ہوتا تو بشار الاسد حکومت کا کنٹرول ختم ہو چکا ہوتا۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یوکرین میں روس جنگ جیتے یا نہ جیتے، بشار الاسد نے مغرب کے خلاف روس کا ساتھ دے کر اپنے مستقبل کا خاتمہ کر دیا ہے۔ حالیہ چند برسوں سے بشار الاسد کو دوبارہ عالمی مین اسٹریم میں لانے کی کوشش ہو رہی تھی اور اس میں یورپ کا بڑا ہاتھ تھا، لیکن یوکرین کی جنگ میں بشار الاسد کے موقف نے مغرب میں ناراضگی ہی پیدا کی ہے۔ بشار الاسد نہ صرف روس کے حلیف ہیں بلکہ اب پوری طرح وہ ولادیمیر پوتن کی گود میں جا بیٹھے ہیں۔ اس کی وجہ سے بشار الاسد مزید تنہا پڑ جائیں گے۔ شام پر روسی قبضہ جاری رہے گا اور شامی عوام کی مشکلات بھی۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا یوکرین کی جنگ شامیوں کی زندگی میں کوئی مثبت تبدیلی لا سکے گی۔ پوتن نے روسی سیکیورٹی کونسل کے اجلاس میں ٹیلی وائزڈ تقریر کے دوران اپنے وزیر دفاع سرگی شوئیگو کو ہدایت دی تھی کہ دیکھیں کہ کیا کچھ ایسے لوگ ہیں جو کمبیٹ زون میں رضاکارانہ طور پر لڑنے کو تیار ہیں۔ اس کے جواب میں شوئیگو نے کہا کہ مشرقی یوکرین میں روسی افواج کے ساتھ مشرق وسطی سے 16,000 رضاکار لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک شامی ویب سائٹ نے اشارہ دیا کہ 6 مہینے کی رضاکاری کے اس کانٹریکٹ میں رضاکار کو $200 سے $300 ماہانہ ادا کیے جائیں گے۔ ظاہر ہے یہ شامی ہی ہو سکتے ہیں جن کے ملک میں روس نے قبضہ جما رکھا ہے۔ روس کی مدد سے بشار الاسد نے ملک کا جو حال کیا ہے، وہاں ایسے نوجوانوں کی تعداد بہت بڑی ہے جو قلم و کتاب کی جگہ اسلحہ اور بارود دیکھتے اور ڈھوتے پھرے ہیں، اور اب وہ یہی کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یوکرین کی طرف سے لڑاکو بھرتی نہیں کیے جا رہے ہیں۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے بھی فورن ریجنل ڈیفنس کارپس تشکیل دینے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پولینڈ، لیٹویا، ڈنمارک، کروشیا، امریکہ اور برطانیہ سے بھی رضاکار یوکرین پہنچ چکے ہیں جو ملک کی حفاظت کے لیے لڑ رہے ہیں۔ یوکرین کے وزیر خارجہ دمیترو کولیبا نے کہا کہ ان میں یورپی لڑاکوؤں کی تعداد 20,000 ہے جو روس سے نفرت کے جذبے سے رضاکار بننے کو تیار ہوئے ہیں۔ رضاکار کے طور پر لڑاکوؤں کی بھرتی دنیا کے تمام قوانین کی پامالی ہے، لیکن جب ایک طرف روس اور دوسری طرف یورپ اور امریکہ ہوں تو قوانین کی پاسداری کی بات کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ عرب غیروں کی لڑائیوں میں $200 اور $300 ماہانہ کے لیے ایندھن کے طور پر جھونکے جانے کو تیار نظر آئے۔ اگر آپ نے یہ چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے فوراً سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو اپڈیٹس وقت پر ملتی رہیں۔ ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں۔ خدا حافظ۔